अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। नाजरीन, आज तीन अहम खबरें जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे अहम खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब गुज़िश्ता रोज़ पीर के रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुकदमा लगा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ़ खोसा ने बड़े डायलॉग्स मारे कि जनाब हमें कर दिया गया, हम अब इस अदालत में मुकदमा नहीं चलाना चाहते, लेवल प्लेइंग फील्ड का केस हमें नहीं चाहिए। मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं करना चाहिए था। देखिए, इस मामले में नून लीग जो थी वो बेहतर पिच पर थी, क्योंकि वो सियासी पार्टी थी। वो समझती थी कि इदारों के साथ लड़कर मामला जो है वो संगीन होते हैं, मसाइल का हल नहीं होता। इसी तरह जब इमरान खान ने पहले एक इदारे फौज के साथ लड़ाई की कोशिश की और उसके नताइज 9 मई की सूरत में हम सब के सामने आ गए, अब दूसरे इदारे अदलिया के साथ भी लड़ाई की कोशिश करना शुरू कर दी गई है। तो भाई, अगर आपने चले लड़ाई की कोशिश की थी, फिर आप उसके ऊपर 4 दिन कायम तो रहते, फिर आप 4 दिन भी उसके ऊपर कायम नहीं रहे। दूसरे दिन ही आप सुप्रीम कोर्ट में आ गए, चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के पास, और आके फिर वही मिलते तरले। भाई, बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक सर्विस मैटर चल रहा था, एक मुलाजमत का। उस दौरान वकील लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस ऑफ काजी साहब के सामने पेश होकर कहा कि जनाब, इमरान खान की जो तोशा खाना केस के अंदर अपील है, जो सस्पेंशन की जो इस दरख्वास्त है, उसको मुकर्रर कर दिया जाए नाहली के हवाले से, ताकि इमरान खान इलेक्शन लड़ सके। अब जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब ने कहा कि लतीफ़ खोसा साहब, बाहर जाकर तो आप इल्ज़ामात लगाते हैं, एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। फिर चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने उन्हें प्रॉपर जो तरीका कार था कि आप जल्द समाअत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करें, मामला कमेटी के सामने जाएगा, जो कानून के मुताबिक होगा वो रिलीफ आपको दे दिया जाएगा। ये डायरेक्शन दे दी। अब बात यह है कि इसमें थोड़ी सी गलती चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की भी है कि भाई, आपने क्यों अलाउ किया किसी भी सियासी जमात के वकला को कि वो आपके सामने अदालत में खड़े होकर अपने इश्यूज को उठा सके। अब आज आपने उनको कानूनी रास्ता बताया, यही कानूनी रास्ता अगर आप पहले दिन उनको बता देते और उसी दिन उनके मुकदमात को कानूनी तरीके से लगा देते, तो आज ये रास्ता होता ना। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी एतराज है कि भाई, अगर आपने अदलिया से लड़ना है तो फिर लड़ना है, फिर आपने उनसे रिलीफ क्यों मांगते हैं? फिर आप उनके पास अपने मुकदमे लगवाने भी चले जाते हैं। फिर 4 दिन तो आप उनसे दूर रहें, ताकि उन्हें पता चले कि आप नाराज हैं, आप कोई दरखास्त कोई मुकदमा लेकर नहीं आ रहे, उनके ऊपर आप अदम एतमाद कर रहे हैं। लेकिन नहीं, रिलीफ भी लेना है और एतराज़ात भी करने हैं। बहरहाल देखते हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुकदमे के अंदर अगर जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर करती है, उसका नतीजा क्या निकलता है। अब इसके साथ नाज़रीन, दूसरी अहम जो खबर है वो है कि बल्ले के निशान के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाजिसा पर बहुत तनकीद हो रही थी। तो इस हवाले से पाकिस्तान की 2 बड़ी बार एसोसिएशन हैं, एक पाकिस्तान बार काउंसिल और दूसरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो पूरे पाकिस्तान के जो तकरीबन 2 लाख के करीब वकला हैं, उनकी नुमाइंदा तंजीम है, सबसे बड़ी बॉडी है पाकिस्तान बार काउंसिल। आज उसके वाइस चेयरमैन, जो कि उसके सरबराह भी माने जाते हैं, हफीज साहब, वो और उनके साथ साथ चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा, साथ वकला के एक बड़े अहम रहनुमा कलबे हसन शाह साहब, और उसके साथ जनाब सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद जो है वो आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने भरपूर अंदाज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के साथ खड़े होने का ऐलान किया। फिर उन्होंने ये भी बात दोहराई कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया बल्ले के निशान के हवाले से, उसके ऊपर बहुत तनकीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपील दायर करना चाहता है तो उसके ऊपर भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं। फिर ख़ास तौर पे जो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी थे, हसन रजा पाशा साहब, हसन रजा, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि जनाब, जितने भी लोग अब तनकीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के ऊपर, क्या उन्होंने मुकदमा नहीं सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला से अगर 10 सवालात पूछे गए तो 10 में से शायद 9 सवालात के जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला नहीं दे सके।
بھئی آپ نے الیکشن کروائے ہیں، نومینیشن کاغذات کہاں ہیں؟ نہیں ہے۔ آپ نے اکبر ایس بابر کو پارٹی سے نکال دیا، پارٹی سے نکالنے کا لیٹر کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ بھئی آپ نے نومینیشن کاغذات کی 50,000 فیس جمع کروائی، وہ کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ آپ نے الیکشن پشاور میں کروانے کا جو تھا وہ لیٹر لکھا، اس کے بعد جو الیکشن تھے وہ چمکنی میں کروا دیے، کیوں کروا دیے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے بعد آپ سپریم کورٹ چلے، پشاور ہائی کورٹ چلے گئے، ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جمپ کر کے کس طرح چلے گئے؟ بھئی اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اتنے سارے معاملات تھے جن کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا۔ تو آج وکلا تنظیموں کا یہ کہنا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ نازیبا باتیں کی جا رہی ہیں، ان کے حوالے سے نازیبا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لیکن اس پروپیگنڈے کے اندر کوئی بھی شخص آئینی اور قانونی بات نہیں کر رہا۔ بہت بڑے بڑے صحافی ہیں، متی اللہ جان صاحب، ملک حسنات صاحب اور دوسرے جو سینئر صحافی ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور آئین اور قانون کے معاملات سے کافی عرصے سے منسلک ہیں، ان صحافیوں کی جانب سے اس فیصلے کے بعد بڑی جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جناب آرٹیکل 17 کو جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اب آرٹیکل 17 کے اوپر بات کرتے ہوئے حفیظ پاشا صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 17 جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو لا ہے، اور لا کیا ہے کہ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت الیکشن کمیشن کی ڈائریکشنز کے اوپر یا اپنے آئین کے اوپر عمل نہیں کرتی تو الیکشن کمیشن اس سے سمبل واپس لے سکتا ہے، الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے۔ اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جو پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اسد نور صاحب کا بھی میں نام لینا بھول گیا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر ہم تنقید کریں گے تو ہم تب ہی پاپولر ہو سکتے ہیں، اگر ہم تعریف کریں گے تو ہم پاپولر نہیں ہو سکتے۔ تو میرا ان لوگوں سے یہ سوال ہے کہ آپ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے فیصلے کے اوپر آئینی نقص بتائیے، آئینی اعتراض بتائیے کہ جناب جس طرح بندیال صاحب کے اوپر آپ اعتراض کرتے تھے کہ بندیال صاحب نے قانون کو ری رائٹ کر دیا، قانون میں اضافہ کر دیا، آئین میں اضافہ کر دیا۔ ایسا تو کوئی شخص بھی نہیں کہہ رہا کہ بندیال صاحب نے قانون کو ری رائٹ کر دیا۔ کوئی شخص کہہ رہا ہے، کیا کوئی تجزیہ نگار، کوئی صحافی کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے آئین اور قانون کو بدل کے رکھ دیا؟ نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں کہہ رہا۔ کیا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے غلط تشریح کی؟ نہیں، ایسا بھی کوئی بھی نہیں کہہ رہا۔ اب سب یہ لوگ کہہ رہے ہیں، سب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب کچھ بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی 1000 غلطیاں تھیں، 100 غلطیاں تھیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف سے بھلے کا نشان نہیں لیا جانا چاہیے تھا۔ بھائی بات یہ ہے کہ 2021 میں پاکستان تحریک انصاف کو پہلا لیٹر لکھا گیا کہ آپ انتخابات کروا دیں، لیکن انہوں نے انتخابات نہیں کروائے، کووڈ کا کہہ دیا، پھر اس کے بعد دوبارہ شوکاز جاری کیا گیا۔ اب جب تیسری دفعہ کیا گیا تو پھر جب انتخابات کروائے گئے تو درست انداز سے نہیں کروائے گئے، جس طرح الیکشنز ہونے چاہیے تھے، ثابت کرنا تھا کہ ہم نے الیکشنز کروائے ہیں۔ اب یہاں پر یہ پلی لی جا رہی ہے کہ جناب باقی سیاسی جماعتیں بھی ایسے ہی کرتی ہیں، ایسے ہی انتخابات کرواتی ہیں۔ تو میرا ان لوگوں سے کہنا یہ ہے کہ جناب میں کہتا ہوں 100 لوگ چوری کر رہے ہوں، اگر آپ پکڑے جائیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میں چوری کر رہا ہوں لیکن باقی لوگ جو چوری کر رہے ہیں ان کو بھی پکڑے۔ نہیں، آپ چوری کرتے پکڑے گئے ہیں تو حساب آپ دیں گے۔ اگر تحریک انصاف کے انتخابات صحیح نہیں ہوئے تو تحریک انصاف یہ نہیں کہہ سکتی کہ نون لیگ نے ایسا نہیں کیا یا پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسا نہیں کیا۔ بھئی آپ کے خلاف شکایات آپ کے ممبرز کی جانب سے آئی ہیں نا، آپ اس کا جواب دے دیں، آپ اس کے اوپر جواب دے دیں کہ بھئی آپ نے الیکشن صحیح کروائے یا نہیں کروائے۔ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بھی آپ سے یہی کہتے رہے کہ جناب آپ الیکشنز کا جواب دے دیں، ہمیں الیکشنز کے اوپر مطمئن کر دیں کہ آپ نے الیکشنز کروائے ہیں۔ مطمئن نہیں کر سکے تو نتیجہ تو نکلنا تھا۔ ہاں، میں ان صحافی کو کہہ رہا تھا کہ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ جناب 100 غلطیاں کر دی، 1000 غلطیاں کر دی، لیکن بلہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ بھائی بلہ کیوں نہیں لینا چاہیے تھا؟ جب آپ 1000 غلطیاں کریں گے تو پھر ان 1000 غلطیوں کے نتائج بھی آپ بھگتیں گے، اور غلط وقت کے اوپر اگر جب آپ خاص طور کے اوپر آپ کریں گے۔ تو اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی جو بڑی وکلا تنظیمیں ہیں، سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار، وہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی بھی نازیبا جو ہے وہ الفاظ استعمال کرے گا، ججز کے خلاف کرے گا، تو اس کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا، حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ حکومت اس حوالے سے کارروائی کرے، اور دوسری جانب حکومت کی جانب سے بھی جناب اس کے اوپر اقدامات آ گئے ہیں کہ حکومت بھی چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے اس فیصلے کے ساتھ ان کے حق میں کھڑی ہو گئی ہے۔ ظاہری بات ہے یہ فیصلہ جو تھا وہ شاید حکومت کو سپورٹ کرتا تھا، یہ حکومت کی خواہشات کے عین مطابق تھا، اس لیے حکومت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اور جب معاملات ایک جیسے ہوں، جب خواہشات جو ہیں وہ عدالتی فیصلے آپ کی خواہش کے، آپ کی درخواست کے مطابق ہو، تو ظاہری بات ہے پھر آپ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اب حکومت نے کیا کیا، حکومت نے جناب ایک کمیٹی بنا دی ہے جس کے اندر ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ اس کے کنوینر ہوں گے، اس کے سربراہ ہوں گے، آئی بی آئی ایس آئی کے نمائندے گریڈ 20 کے وہ بھی اس کے سربراہ اس میں شامل ہوں گے، ڈی آئی جی اسلام آباد جو ہیں آئی سی ٹی کے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کے جو افسران ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے، اور اس کے علاوہ کوئی اگر دوسرا ممبر وہ ضروری سمجھے تو ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کمیٹی کرے گی کیا؟ کمیٹی ججز کے خلاف ہونے والی کمپین کا جائزہ لے گی اور اس کے اوپر جو قانونی کارروائی ہے اس کی سفارشات کرے گی، اس کے اوپر قانونی کارروائی کرے گی۔ پھر ساتھ یہ ہے کہ آئندہ ایسے اقدامات سے، آئندہ ایسی کمپین سے بچا جائے۔ اب اس کمپین اور اس کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ 15 دنوں کے اندر یہ کمیٹی جو ہے اپنی رپورٹ جو ہے وہ تیار کر کے حکومت کو بھجوائے گی۔ ایف آئی اے کے اندر اس کا دفتر ہوگا، ایف آئی اے کے اندر جو ہے ایف آئی ہیڈ کوارٹر کے اندر اس کا دفتر جو ہے وہ قائم کیا جائے گا۔ 15 دنوں کے اندر اس کمیٹی نے جائزہ لینا ہے تمام کا، اس لیے اب تمام وہ لوگ جو کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، سپریم کورٹ کے دیگر ججز کے خلاف جو غیر ضروری طور پر لکھتے ہیں، بولتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر، وہ تمام لوگ جو ہیں ہوشیار ہو جائے۔ ایسے بھی اگر آپ کسی سے بھی تنقید کرنا چاہتے ہیں، کسی پر بھی تنقید کرنا چاہتے ہیں تو تنقید ہمیشہ لاجک کے ساتھ کریں، اپنی زبان کے ساتھ تنقید نہ کریں۔ آپ اس بتائیں کہ اس فیصلے کے اندر غلط کیا ہے، اس فیصلے کے اوپر جو ہے اس میں کمی کیا ہے، اس میں خامی کیا ہے، اس میں زیادتی کیا ہے۔ لیکن سب لوگ اس فیصلے کے حوالے سے کمی خامی کوئی بھی نہیں بتا رہا، بس یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو قانون تھا، یہ قانون اب قاضی صاحب کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھائی قانون تھا، عدالت کے سامنے آیا، عدالت نے اپلائی کر دیا، اب آپ کا کیا گلا شکوہ رہ گیا۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ ویلاگ کیسا لگا مجھے دیجیے اجازت، ویلاگ کے حوالے سے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس ویلاگ کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔